على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے اور اب جانا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر. اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرما رہا ہے. کفار و مشرکین ایک تو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لاتے ان کو روکتے تھے، اس کے علاوہ تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے، سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب تم ان کی تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، سازشوں پہ یہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ نہیں، ان سے اگلے جو لوگ آئے تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو پریشان کیا تھا. انہوں نے سازشیں رچی تھی، ان کو شہید کرنے کی کوششیں کی تھی، اسلام کو روکنے کی کوشش کی تھی. لیکن ان تمام کی مکاریوں پر، فریب کاریوں پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مکر و فریب کو ہمیشہ فرو فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کماتی ہے، جو کچھ انسان دنیا میں کرے گا اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے. اور اس کے کیے کے مطابق اللہ تعالی قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا. اور یہ کفار و مشرکین جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا پچھلا گھر کیا ہے، ان کو کیا ملنے والا ہے. ان کو اپنی دنیاوی زندگی میں خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کی قوتوں کو ختم فرما دیا، زور کو ختم کر دیا، ان کی سرداریاں ختم کر دی، اسلام کو پھیلایا، مسلمان کو قوت و غلبہ، فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ لوگ تو اپنے آخرت کا انجام جاننا چاہ رہے ہیں، دنیا کا انجام اس سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا. کفار و مشرکین اور ان کے چوٹی کے جو سردار تھے جنگ بدر میں بے دریغ مارے گئے، قتل کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی جہاں جنگ ہوتی وہاں پہ جنگ کے بعد آپ 3 دن قیام فرماتے تھے. جنگ بدر جب ہوئی، فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، 3 دن آپ نے قیام فرمایا. جب آپ کی سواری تیار کی گئی جانے کے لیے 3 دن کے بعد، تو آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کفار و مشرکین کا گڑھا کہاں ہے جن کو ڈالا گیا. وہاں پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کلام فرمایا، اے فلاں کافر، اے فلاں کافر، اے فلاں کافر، تو بتا تیرا کیا انجام ہوا، تو کس حال میں ہے، کیا تجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا. مجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا فرما لیا ہے. مجھ سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کامیابی عطا ہوگی، غلبہ عطا ہوگا، کفار و مشرکین تغو بالا ہوں گے، ان کو عذاب پہنچے گا. میرا تو وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا، تمہارا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا. تم چاہ رہے تھے کہ عذاب آ جائے، موت آ جائے، پریشانی آ جائے، آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بے روح اجسام سے گفتگو کر رہے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تم سے زیادہ یہ لوگ سنتے ہیں، تم سے زیادہ یہ لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک میرا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ دیکھو کفار و مشرکین کے مردے بھی سنتے ہیں، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، مقرب بنایا، قبضہ و اختیار عطا فرمایا، مالک و مختار بنایا، تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ لہٰذا ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اپنے عریضے پیش کرتا ہے، وہ سنتے ہیں۔ جب کفار و مشرکین سنتے ہیں، اگرچہ وہ داد رسی نہیں کرتے، وہ تو عذاب میں گرفتار ہے، لیکن اللہ کے ولی سنتے ہیں، داد رسی بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا انجام دنیا میں دیکھ لیا۔ یہ جنگ بدر میں ابو لہب جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کو بیماری لگی، ایسی بیماری لگی کہ جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، عجزہ کی بیماری، مسور کے دانے کے برابر، پورے جسم میں پھنسیاں آ گئی، بدبودار۔ اس کے بیٹوں نے تک اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لوگ گھبرانے لگے۔ وہ ایسی بیماری تھی کہ لوگ اس سے بھاگتے تھے۔ لوگوں نے اس کو ایک دیوار کے پاس بٹھایا اور اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو زمین کے برابر کر دیا، پھر بھی اس کے قریب نہیں گئے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب اس کی بدبو پھیلی تو اس کے بچوں نے کہا کہ لوگ ہم کو کیا کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تیرے باپ کی وجہ سے یہاں بدبو پھیلی ہے۔ کسی طرح سے گڑھا کر کے اس کو جو ہے لکڑیوں کے سہارے کسی طرح سے دور دور ہٹ کے لوگوں نے جو ہے اس کے بیٹوں نے گڑھے میں ڈال کے پتھر ڈال کے اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا، اس کو دبا دیا۔ یہ انجام ہوا ان کفار و مشرکین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کافر کو کیا ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول ہوں کہ نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، توریت انجیل کہ جو ماہر ہے، علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ جو ہے سورہ رعد ختم ہوتا ہے، سورہ رعد کی 43 آیتی تھی، یہاں پہ سورہ رعد ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس سے سورہ ابراہیم کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی۔ سورہ رعد کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ رعد جو کوئی روزانہ پڑھتا ہے ہمیشہ دشمن سے محفوظ و معمون رہتا ہے، دشمن اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ جو دشمن اس کے خلاف داؤ چلتے ہیں وہ خود اس میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی فضیلت ہے۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو 19 مرتبہ سورہ رعد پڑھیے، اور پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اس بچے پہ پھونکیے، وہ بچے کا رونا بند ہو جائے گا، وہ بچہ خوش و خرم ہو جائے گا، صحت مند تندرست ہو جائے گا۔ یہ سورہ رعد کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔